بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے نسخے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا سوزاک کے متعلق۔ سوزاک ایک انتہائی موذی مرض ہے جس سے بہت کم لوگ آشنا ہوتے ہیں اس کے نام سے بھی۔ اگر اس مرض کا فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو یہ دوسرے بہت سے امراض کی وجہ بنتی ہے، اور خصوصاً مردانہ امراض قوت باہ میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر سوزاک کی بیماری ہو تو یہ بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے قوت باہ میں۔ بات کرتے ہیں کہ سوزاک کس وجہ سے لاحق ہوتا ہے، کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے۔ تو اسباب کی طرف آئیں تو اس میں سب سے بڑا جو سبب ہوتا ہے مشت زنی کرنا۔ جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں انہیں یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فحش عورتوں سے جماع کرنا یا ایسی عورتوں سے جماع کرنا جو رحم کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، ان کے ساتھ جماع کرنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی عورت کے ساتھ جماع کرنا جو حیض کے ایام سے ہوں، جن کا حیض کے دن ہوں اور ان دنوں میں اس کے ساتھ جماع کیا جائے تو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت تیز مسالے دار غذاؤں کا استعمال کرنا، بہت زیادہ میٹھی غذاؤں کا استعمال کرنا، ان کے ساتھ یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بہت گندی جگہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں کیا علامات ہوتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ مریض کو کیا محسوس ہوتا ہے، کون سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو شروع میں اس میں پیشاب میں جلن محسوس ہوگی۔ جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے، حاجت آئے گی تو پیشاب ایک تو کھل کر نہیں آئے گا، تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ پیشاب میں جلن محسوس ہوتی ہے اور ہلکی ہلکی زرد رنگ کی پیپ پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ پیشاب ملا خون بھی آتا ہے۔ اگر آپ اس کا بروقت علاج نہیں کریں گے تو یہ شدت بڑھتی ہے۔ جب مرض کی شدت بڑھتی ہے تو پیشاب میں اس قدر جلن ہوتی ہے کہ مریض کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیخیں بھی نکل جاتی ہیں۔ انتہائی سخت تکلیف دہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس میں پیپ گاڑی آنا شروع ہو جاتی ہے، خون کی مقدار زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور عضو تناسل کے ساتھ اگر کپڑا بھی ٹچ ہوگا تو آپ کو درد محسوس ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کرتا ہوں جو انتہائی مجرب اور انتہائی آسان نسخہ ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہے تو اس میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا آئیکن بھی دبا دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ تو واپس آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، میں آپ کو سیدھا نسخے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اچھا، نسخہ آپ لے لیں پھٹکڑی 1 تولہ، کلمی شورا، یہ کلمی شورا ہے، 1 تولہ کلمی شورا لے لیں، 1 تولہ جوخار لے لیں۔ پھٹکڑی کو پہلے آپ بریاں کریں۔ آپ اسے توے پہ رکھیں گے، چولہے پہ چڑھائیں، توا رکھیں، توے پہ رکھ کے ہلکی سی آگ جلا لیں۔ آپ پہلے یہ لیکوڈ کی شکل میں آ جائے گی، پھر آہستہ آہستہ یہ واپس جب ٹھوس ہو جائے تو پھر اتار لیں۔ اتار کے ان دونوں اشیاء کو مکس کریں ساتھ اور پیس لیں۔ پیس کے کسی
شیشی میں محفوظ کر لیں آپ۔ صبح و شام کھانے کے بعد شربت انجبار کے ساتھ آپ نے اسے لینا ہے۔ 4 چمچ 1 گلاس پانی میں شربت انجبار آپ ڈالیں، مکس کریں، 3 ماشے یہ خوراک لیں اور اوپر سے شربت انجبار استعمال کریں۔ صبح و شام خوراک آپ نے اس کی لینی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں، سوزاک کا مسئلہ جتنا بھی پرانا مسئلہ ہو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی شفا ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔